بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظام عالم۔ میں ہوں آر جے ڈبل اے راجہ۔ دوستو، آج ہم کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ فرعون کون تھا؟ کس کی اولاد میں سے تھا؟ اور اسے فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے وہ کیا کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کو کیسے دین اسلام سے نکال کر جاہل بنایا اور کیسے خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم الشان سلطنت قائم کی؟ مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ نظام عالم کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں جتنے بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب قرآن پاک اور احادیث سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ بعض مورخین کے مطابق فرعون کا اصل نام قبوس بھی تھا۔ قبطیہ قبلہ سے تعلق رکھنے والا فرعون انتہائی طاقتور اور جابر حکمران تھا۔ اس کی عمر 400 سال تھی اور اس تمام عمر میں وہ کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہودی اس کو قبوس اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے اس کا پیشہ محنت مزدوری اور تجارت تھا۔ ایک روز محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک شخص حامان سے ہوئی اور یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے مل کر کام کرنے کی ٹھانی، لہٰذا دونوں نے بازار کا رخ کیا۔ بازار پہنچنے پر ان کی ملاقات ایک خربوزہ فروش سے ہوئی۔ ان دونوں نے اس سے کام کرنے کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ خربوزے بازار میں فروخت کرنے کے عوض میں تمہیں کھانے کو کچھ دے دیا کروں گا، جس پر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ خربوزے بازار لے گیا۔ دکانداروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خربوزے ادھار پر لیتے ہیں، یہاں کا دستور یہی ہے کہ رقم بیچنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد فرعون ان کو خربوزے دے کر واپس اسی خربوزے والے کی طرف لوٹا اور کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے کسی ایسے کام کی تلاش تھی جس سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور درخواست دی کہ میں انتہائی غریب ہوں اور بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہاں کسی قسم کا کام دیا جائے جس سے میری گزر بسر ہو سکے۔ مصر کے بادشاہ نے اس کی بات سن کر پوچھا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ جس پر فرعون نے جواب دیا کہ مجھے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، جس کے بدلے میں فدیے کی کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروا دیا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، جبکہ میری اجازت کے بنا مصر کے اس قبرستان میں کوئی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ اس پر فرعون بے حد خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون ایسا ہوگا جو اپنے عزیز کو قبرستان دفن کرنے آئے گا۔ دوستو، اللہ کی قدرت کے اسی سال مصر میں ایک ایسی وبا پھیلی جس نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کو اس قبرستان میں لا کر دفن کرنے کے لیے آئے تو فرعون نے ہر لاش کے بدلے ان سے سونے کا ایک ایک درہم لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ چند ہی روز میں فرعون کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی۔ جب وہ امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں پر اسی طرح سے قبضہ کر لیا جائے۔ لہٰذا انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس نے بادشاہ سے مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی لے لی۔ چونکہ وہ اس میں بہت سارا مال حکومتی خزانے میں بھی جمع کرواتا، لہٰذا بادشاہ نے اس سے بہت خوش ہو کر اسے اپنے خاص لوگوں میں جگہ دی، جبکہ اسی دوران بادشاہ کا ایک وزیر خاص چل بسا، جس سے قربت زیادہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے فرعون کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون نے اپنے پرانے ساتھی حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور لوگ اس بات کو مانتے ہوئے ایمان لے آئیں اور میری پوجا اور عبادت کریں، جس پر حامان حیران ہوا۔ مگر اسی حیرانی میں اس نے ایک مشورہ بھی دے ڈالا کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرنا ہی چاہتے ہو تو مخلوق کے اندر اپنی محبت پیدا کرو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو، اس وقت لوگ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے۔ وہ لوگ کیسے فرعون کی طرف آتے
یہ ایک معمہ اور مشکل سوال تھا۔ فرعون نے حامان سے کوئی حل نکالنے کا کہا، جس پر حامان نے مشورہ دیا کہ اس حوالے سے بادشاہ مصر کو اعتماد میں لیا جائے اور اسے عوام کی تمام خواہشات مفت میں پوری کرنے کا کہا جائے، لوگ ہر چیز مفت میں حاصل کر لیں۔ جب انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا تو اس نے ان کی یہ تجویز فوراً مان لی۔ اس پلان کی کل مدت 1 سال رکھی گئی کہ لوگوں کو 1 سال تک پوری رعایت دی جائے۔ فرعون نے 1 سال تک کی تمام رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی اور عوام میں اعلان کروایا کہ اگلا 1 سال آپ سب کے لیے مکمل رعایت ہے۔ فرعون کی اس بات سے مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور لوگوں نے فرعون کی مزید ترقی کی خوب دعائیں کیں۔ مصری عوام فرعون سے بہت خوش تھی، جبکہ دوسری جانب کچھ ہی عرصے میں مصر کا بادشاہ اپنی طبعی موت آپ مر گیا۔ بادشاہ کا اس وقت کوئی بھی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھ کر بادشاہت سنبھالتا۔ بادشاہ وقت کی تدفین کے بعد 3 دن تک سوگ رہا۔ جب لوگ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ چیمگوئیاں سر اٹھانے لگیں کہ اب بادشاہ تو نہیں رہا، مگر بادشاہ کس کو بنایا جائے؟ چنانچہ فرعون کا تیر جب ٹھیک نشانے پر لگا اور ہر چیز اس کے موافق ہو گئی تو لوگوں کو یاد آیا کہ آخر وہ کون تھا کہ جس نے مصر کے لوگوں کو 1 سال کی رعایت اور چھوٹ دلوائی تھی۔ لوگوں نے فرعون کی ایک عظیم نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح وہ بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ فرعون ایک بہت اچھا انسان ہے اور یہی وہ شخص ہے جو آئندہ بھی اپنی رعایا کا خیال رکھے گا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے حامان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ فرعون نے ایک بار پھر حامان سے کہا کہ آپ کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کریں، جس پر حامان نے اسے ایک انتہائی خطرناک مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں جو دین پر کام کر رہے ہیں انہیں اس سے روک دیا جائے اور لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں، اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسلیں صرف تمہاری عبادت کریں۔ حامان کی بات سن کر فرعون نے مصر میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا اور حکم دیا کہ جو بھی اس کام کو جاری رکھے گا اسے قتل کر جائے گا۔ درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ جاہلیت کی طرف آ گئے اور علم سے دور ہو گئے، اپنے حقیقی رب کو بھول گئے۔ جب یہ سب ہو گیا تو فرعون نے ایک حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر ان کی پوجا کیا کریں۔ اس کا حکم ملتے ہی مصر کی وہ عظیم قوم جو کسی وقت میں ایک خدا کو مانتی تھی اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ بت پرستی کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں تک اپنا حکم پہنچایا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں یوں ہے کہ اور پس لوگوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، بلند اور سب سے بڑا۔ ساتھیوں، لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ جو بت لوگوں نے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر مجھے خدا مانو اور میری پوجا کرو۔ جب لوگوں نے یہ سب سنا تو انہوں نے اپنے بت توڑ ڈالے اور فرعون کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ تمام قبطی لوگ اسے رب مانتے تھے، جس پر وہ ان پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ قبطی قوم کے علاوہ دوسری قومیں اسے خدا نہیں مانتی تھیں، وہ اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کرتا، کیونکہ وہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اسی لیے وہ ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ دوستو، یہ تو تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔